بکریاں چرا رہے تھے. حضرت عمر ان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ نے اس کنڈیشن کا کوئی بچہ دیکھا ہے, آپ نے کوئی ایسا بچہ دیکھا ہے؟ تو ان چرواہوں نے کہا ذرا تو ہم نہیں پہچانتے, مگر ہاں ہم اتنا جانتے ہیں جب شام ہو جاتی ہے تو پہاڑوں میں سے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے جو روتا رہتا ہے اور توبہ توبہ کے الفاظ وہ ادا کرتا رہتا ہے, وہ توبہ توبہ کرتا رہتا ہے. اللہ اکبر. اور وہ بچہ ہمارے پاس میں آتا ہے اور بکریوں کا دودھ پی کے چلا جاتا ہے. حضرت عمر نے کہا اس کے آنے کا وقت کیا ہے؟ تو کہا کہ آنے کا وقت بس ہونے ہی والا ہے. حضرت عمر بھی چھپ گئے, حضرت سلمان فارسی بھی چھپ گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پتلا دبلا, ایک لاغر اور نحیف سا بچہ آ رہا ہے. پتلا دبلا ہے, پہچاننے میں نہیں آتا سالبہ آ رہا ہے یا کوئی اور آ رہا ہے. حضرت عمر چھپ گئے, حضرت سلمان چھپ گئے. وہ پتلا دبلا بچہ آیا, جب قریب آئے تو قریب سے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں, وہ سالبہ آ رہے ہیں. اللہ اکبر. سالبہ آئے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. بکریوں کا دودھ دو کر آپ نے پیالے میں پینا شروع کیا. اب جس پیالے سے دودھ پی رہے ہیں آپ کے آنسو بھی اسی پیالے میں گرتے جا رہے ہیں, آپ کے آنسو بھی گر رہے ہیں, دودھ بھی پی رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت سلمان باہر آ گئے, حضرت عمر باہر آ گئے. سالبہ نے بھاگنے کی کوشش کی, کہا کہ سالبہ ہم سے بھاگو مت. سالبہ نے کہا اے عمر فاروق اعظم, اے سلمان فارسی, میرے قریب نہ آنا. مجھے معلوم ہے کہ اللہ نے وحی نازل کر دی ہوگی, حکم جاری ہو گیا ہوگا کہ سالبہ منافق ہو گیا ہے, سالبہ غدار ہو گیا ہے. تو عمر نے کہا اے سالبہ ہم خود نہیں آئے, ہمیں مصطفیٰ جان رحمت نے بھیجا ہے. ہمیں ہم خود نہیں آئے, ہمیں سرکار نے بھیجا. حضرت سالبہ کو پکڑا اور لائے, لا کے کمرے میں لٹا دیا. اللہ کے نبی کو خبر ملی میرے سرکار بہت خوش ہے کہ سالبہ آ گئے. سالبہ لیٹ گئے, بہت کمزور ہو گئے. میرے سرکار آئے اور سالبہ کے سر کو اپنی گود میں رکھ کے بیٹھ گئے. کتنا حسین وہ لمحے ہوں گے, کیا حسین وہ پل ہوں گے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی گود میں سالبہ کا سر ہے. سبحان اللہ. سالبہ کا سر سرکار کی گود میں. اب سالبہ مصطفیٰ جان رحمت سے باتیں کر رہے ہیں, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, مجھے معلوم ہے اللہ نے, مجھے معلوم ہے آیت نازل ہو گئی ہوگی کہ سالبہ منافق ہو گیا ہے, سالبہ غدار ہو گیا ہے. میرے سرکار نے سالبہ سے کہا اے سالبہ, مانا کہ انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں مگر گناہ کے بعد میں اللہ نے توبہ کا سلسلہ بھی رکھا ہے. جب بندہ صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے. اے سالبہ تم نے تو توبہ کر لی ہے, اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ باتیں چل رہی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد میں سالبہ نے عرض کیا آقا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے جسم میں ہزاروں کیڑے رینگ رہے ہو. آقا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے جسم میں ہزاروں کیڑے رونگ رہے ہیں. اتنا کہنا تھا, میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. سالبہ نے کہا آقا آپ کی روتے ہو, تو میرے نبی نے کہا اے سالبہ تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے, تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا ہے. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا کہ سالبہ نے مصطفیٰ جان رحمت کی گود میں اپنی جان کو دے دیا. میں کہتا ہوں گناہ ہو تو گناہ کے بعد میں ندامت بھی ایسی ہونا چاہیے, گناہ ہو تو گناہ کے بعد میں شرمندگی بھی ایسا ہونا چاہیے, گناہ ہو تو گناہ کے بعد میں توبہ کا سلسلہ بھی ایسا ہونا چاہیے. جب تو سرکار کی گود نصیب ہوتی ہے تبھی تو شاعر نے کہا ہے کاش یوں موت آئے میرے ہم نشی, نزا کا وقت ہو اور یہ منظر ہنسی, وہ ادھر اپنی زلفیں سوارا کرے اور ادھر تن ہمارا نکلتا رہے.